جمشید اقبال چیمہ پھر گرفتار۔ مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کرنے والوں کو پیغام ہے، آپ سیاست بھی چھوڑ دیں تو بھی آپ کے ساتھ مال غنیمت والا سلوک جاری رہے گا۔ ہمارا حق ہے کہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ہمیں اس سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی کرپشن کیس میں 26 جون تک حفاظتی ضمانت منظور۔ گرفتاری کے خدشے پر بشریٰ بی بی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اوکاڑا سڑک تعمیر کیس میں شامل تفتیش ہونے کی یقین دہانی۔ عدلیہ قانون کی بالادستی قائم کرے، اگر نہیں کر سکتی تو پھر تالا لگا دے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو کئی دفعہ پیغام دیا کہ 9 مئی کے واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور معافی مانگیں۔ اس لیڈر نے بات نہیں مانی اور اپنی پارٹی کو بند گلی میں پہنچا دیا۔ مزید کہا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی سیاسی یاری مسلم لیگ نواز سے ہے۔ شہباز شریف نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں اور آصف زرداری کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ یاروں کے یار ہیں۔ گواہی دیتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جیسی محنت سے کام کرنے والا نہیں دیکھا۔ مزید کہا سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز کے اجرا کی یقین دہانی پر وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں۔ اگر کوئی سویلین کسی فوجی کو بغاوت پر اکساتا ہے تو اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ سویلین کا کبھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا درست نہیں ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ سویلینز کو فوجی عدالتوں کے دائرۂ اختیار میں لانے کا کیا طریقہ کار اپنایا گیا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کس بنیاد پر مقدمات فوجی عدالت منتقل کیے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین فوج نہیں کرنا ہے۔ فوج انسداد دہشت گردی عدالت میں سویلینز کی حوالگی کی درخواست دے سکتی ہے۔ از خود نوٹس لیں گے، نہ جوڈیشل آرڈر کریں گے، لیکن تمام چیزیں نوٹ کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کیس کا نتیجہ منگل تک نکل آئے، مزید سماعت پیر تک ملتوی۔ کتنے بچے ہیں جن کو حراست میں لیا گیا؟ جسٹس یایا آفریدی کا سوال۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کوئی بھی بچہ ملٹری کسٹڈی میں نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا صحافیوں اور وکلاء کے لیے کوئی پالیسی بنائی گئی ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت کا موقف واضح ہے کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات پر کسی صحافی یا وکیل کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ شناخت پریڈ کی جا رہی ہے، جو کوئی ملوث نہ ہوا تو گرفتاری نہیں ہوگی۔ جو بینچ فیصلے کرنے جا رہا ہے اس میں شامل سینئر ترین جج اور نامزد چیف جسٹس نے کہا کہ اس عدالت کو نہیں مانتا، یہ عدالت نہیں، بینچ غیر قانونی ہے، بینچ پھر بھی بضد ہے، فیصلے کرنے کو تیار ہے۔ اندیشہ ہے ایسے بینچ کا فیصلہ بھی 14 مئی کے الیکشن کے فیصلے سے دوچار نہ ہو۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے خبردار کر دیا، کہا مرضی کے بینچ بنا کر مرضی کے فیصلے کرائے جائیں گے تو ان میں قوت نہیں ہوتی۔ قانون کے مطابق چیف جسٹس بینچ بنا دیں تو کوئی جج کو مائنس نہیں کر سکتا۔ کل فوری طور پر ججز کو مائنس کر کے نیا بینچ بنا دیا گیا۔ پاکستان مودی بائیڈن ملاقات کے بعد جاری وائٹ ہاؤس اعلامیہ کا جواب دے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اعلان، کہا واشنگٹن نے ہی مودی کا گجرات کی دہشت گردی کے باعث ویزا بند کیا تھا۔ مودی کے ہاتھ آج بھی مسلمانوں، عیسائیوں اور سکھوں کے خون سے رنگے ہیں۔ امریکہ کو اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کشمیریوں پر مظالم یاد نہ آئے۔ امریکہ کی ورثے میں چھوڑی دہشت گردی کا پاکستان آج بھی مقابلہ کر رہا ہے۔ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کی خواہش 5 زندگیاں لے گئی۔ ٹائٹن آبدوز کی مالک کمپنی اور امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ آبدوز میں سوار 5 افراد کی اموات پریشر چیمبر کو نقصان کے بعد ہوئیں۔ آبدوز میں سوار افراد کی لاشیں ملنے کا امکان بہت کم ہے۔ انڈو واٹر روبوٹ نے ٹائٹینک جہاز سے تقریباً 1600 فٹ دور آبدوز کا ملبہ دریافت کیا۔ سرچ اینڈ ریسکیو مشن کو پانی کے اندر سے جو آوازیں پتہ چلی تھیں وہ آبدوز کا تباہ کن دھماکہ ہو سکتا ہے۔ سانے میں معروف پاکستانی بزنس مین حسین داؤد کے بیٹے شہزادہ داؤد اور پوتے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پیرس میں چین کے وزیر اعظم لی کیچانگ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور معاشی تعاون پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے چینی ہم منصب کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ چینی وزیر اعظم لی کیچانگ نے کہا کہ چین پاکستان کے کلیدی مفادات کے تحفظ اور معاشی ترقی کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور جرمن چانسلر اولاف شولز کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے جرمنی کی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کی یورپی کمیشن کی صدر سے بھی ملاقات، یورپی اداروں کے ساتھ مل کر سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے پاکستان کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر اسلامی ترقیاتی بینک کی ملاقات میں پاکستان اور بینک کے درمیان تعاون اور روابط پر تبادلہ خیال۔ اس سے قبل وزیر اعظم کی پیرس میں صدارتی محل آمد پر فرانسیسی صدر اور خاتون اول نے استقبال کیا۔ شہباز شریف فرانس کا 2 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد آج نجی دورے پر لندن روانہ ہوں گے۔
معروف بزنس مین حسین داؤد، کلثوم داؤد اور ان کے خاندان کی جانب سے حسین داؤد کے صاحبزادے شہزادہ داؤد اور پوتے سلیمان داؤد کی وفات پر اظہار افسوس۔ ایک بیان میں کہا کہ ان کے پیارے بچے اوشن گیٹ کی ٹائٹن آبدوز پر موجود تھے جو زیر سمندر غرقاب ہوئی۔ وفات پانے والوں اور ہمارے خاندان کو اس مشکل وقت پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم اپنے دوستوں، خاندان اور پوری دنیا میں ہمارے لیے نیک تمنائیں رکھنے والوں کے شکر گزار ہیں جو اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس بے پناہ پیار اور اس دوران ملنے والے سہارے سے ہم اس ناقابل تصور نقصان سے نمٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والوں کے شکر گزار ہیں۔ ٹائٹن آبدوز میں موجود دیگر مسافروں کے خاندانوں سے بھی اظہار افسوس کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر بحری امور فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ ابوظہبی پورٹس نے پورٹ قاسم پر انڈسٹریل پارک لگانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ فروری میں دونوں حکومتوں کے درمیان معاہدوں کے لیے قانون منظور ہوا ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کو ایک ماہ میں $1.70 مل جائیں گے۔ اور کراچی کے شہری نے اپنا چوری ہونے والا قربانی کا جانور ڈھونڈ نکالا، ملزم گرفتار۔ چور نے جانور 3 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا تھا۔ شہری نے ملزم کو ڈیفنس سے دوسرا جانور چوری کرتے ہوئے پکڑا۔